تھوڑا اور بچہ بڑا ہو جائے تو پڑھنے لکھنے کے قابل ہو جائے. حدیث میں آتا ہے ان ھذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم، یہ علم دین ہے. اپنی اولاد کو غور سے دیکھ کر کسی جگہ پہ داخل کراؤ کہ یہ دین تم اپنی اولاد کو کہاں سے سکھا رہے ہو، دین والوں سے یا بے دینوں سے، مذہب والوں سے یا بد مذہبوں سے. اور تھوڑا بچہ بڑا ہو جائے، جوانی کے لگ بھگ چلا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا سوچو تو لوگ رنگ دیکھتے ہیں، حسن دیکھتے ہیں، خاندان دیکھتے ہیں، دولت دیکھتے ہیں. میں اپنی امت کو دین دیکھ کر رشتہ کرنے کا حکم دیتا ہوں. یہ میں نے بالکل آسان شارٹ بتایا. پھر اس کی شادی ہوگی، پھر اولادیں، پھر وہی سرکل ریپیٹ ہوگا، ریوائز ہوگا، حتیٰ کہ مرنے کے وقت مرنے والے کو کیا بتانا ہے شریعت بولتی ہے. جنازہ کیسے پڑھنا ہے شریعت بولتی ہے. چارپائی کو کندھا کیسے دینا ہے شریعت اسلامیہ بتاتی ہے. قبر میں کیسے اتارنا ہے شریعت بتاتی ہے. قبر میں مٹی کیسے قبر پر ڈالنی ہے خدا کی قسم شریعت بتاتی ہے. اور مٹی ڈالنے کے بعد دفن کرنے کے بعد وہاں پہ کھڑے ہو کے پھر آخری دعا کرنی ہے شریعت بتاتی ہے. چارپائی اٹھا کے واپس کیسے لانا ہے شریعت بتاتی ہے. دنیا کا کوئی مذہب اتنی ڈیٹیل فل تعلیمات نہیں دیتا جتنی مفصل تعلیمات نبی پاک علیہ السلام دیتے ہیں. تو دین مکمل ہو چکا. اب کسی نبی نے آ کے کیا کرنا ہے؟ یہ میں نے ایک آیت پڑھی، اس کی مختصر سی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی. اور بہت آیتیں ہیں. ایک اور آیت اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے میرے محبوب اعلان کر دیجئے، قل محبوب فرما دیں، یا ایھا الناس اے پوری دنیا کے لوگوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں. اب یہ بھی ختم نبوت کا اعلان ہے. پوری کی پوری انسانیت کی طرف حضور نبی بنا کر بھیجے گئے. ایسی آیتیں قرآن میں جگہ جگہ موجود ہیں. اور یار ایک تو آیت آتی ہوگی آپ کو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے نبی رحمت اور رسول بنا کر بھیجا ہے. اور ایک حدیث مسلم شریف میں ہے اور بڑی دلچسپ اور خوبصورت حدیث. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب شریف میں کھڑے ہو کر، عرب سے اس طرف گورے ہیں اس طرف کالے ہیں، ادھر یورپ ہے ادھر افریقہ ہے، یورپ گوروں کا اور افریقہ کالوں کا ہے، اور ادھر آپ اور ہم بیٹھے ہیں، ہم گندمی ہیں، گورے اور کالے کا مجموعہ ہے. ہم لوگ گندمی کہلاتے ہیں بین الاقوامی طور پر. اب دنیا میں دو ہی رنگ ہیں، یا گورا یا کالا. سینٹر میں حضور کھڑے ہو کے فرماتے ہیں بُعِثْتُ إِلَىٰ كُلِّ أَحْمَرَ وَأَسْوَدٍ، میں ہر گورے اور کالے کا نبی بن کے آیا. یہ مکہ دنیا کے تینوں بر اعظموں کے سینٹر میں ہے. جاؤ کم از کم ڈائری ہی اپنے پاس جو ہے اس پر نقشہ اٹھا کر دیکھ لو. ایک طرف یورپ، اس طرف افریقہ، اس طرف ایشیا پھیلا ہوا ہے. اور بعید مشرق میں آسٹریلیا اور جاپان ہے، اور بعید مغرب میں کینیڈا اور امریکہ ہے. تو عرب شریف تمام بر اعظموں کے عین سینٹر میں ہے، اور یہاں کھڑے ہو کے حضور نے اعلان کیا کہ میں ہر گورے کالے کا نبی بن کے آیا ہوں. اب یہ دو آیتیں ہو گئی، ایک دین کے مکمل ہونے والی، دوسری پوری دنیا کا نبی بن کے آنے والی. تیسری آیت سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں. مردوں میں سے کسی کا والد نہ ہونا مگر رسول ہونا. کیا مطلب ہے رسول سے؟ یا مراد رسول ہیں یعنی ساری دنیا کے روحانی باپ ہیں، جسمانی باپ کسی کے نہ ہوئے، مرد کے، وہ بھی مرد کے، خواتین کے بھی ہیں، بچوں کے بھی ہیں، لیکن مردوں میں سے کسی کے آپ والد جسمانی طور پر نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ. ہاں جہاں تک روحانی باپ ہونے کا تعلق ہے تو پوری کائنات میرے نبی کی اولاد کی طرح ہے. وخاتم النبیین، اور فرمایا میرا نبی آخری نبی. ایک بات کہتا ہوں ذرا توجہ سے سننا. اس دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نے یہ کہا ہی نہیں
انہیں دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میرا دین مکمل ہو چکا ہے. ایک غیر مسلم کہہ سکتا تھا کہ یہ تو تمہاری اپنی کتاب میں ہے کہ حضور آخری نبی ہیں. ہم ان کو بھی چیلنج دے رہے ہیں کہ یہ دعویٰ یہ کلیم ہی کسی اور نے نہیں کیا کہ میرا دین مکمل ہو گیا ہے. حضور علیہ السلام نے فرسٹ ٹائم پہلی بار سر فہرست یہ اعلان کیا ہے کہ میرا دین مکمل ہو گیا. اور حضور سے پہلے یہ کسی نے دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں پوری دنیا کا نبی بن کے آیا ہوں. خدا کی عظمت کی قسم ہر نبی کوئی کسی ملک کا نبی ہے, کوئی مدین کا نبی ہے اور کوئی بنی اسرائیل کا نبی ہے. پوری دنیا کے نبی بن کے آنے کا اعلان ہمارے محبوب کے سوا کسی نے کیا ہی نہیں ہے. اور پھر اسی طرح آخری نبی ہونے کا اعلان بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی اور نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں آخری نبی, میرے بعد کوئی نبی نہیں. اب کوئی ایسی باتیں کرتا ہے تو وہ چور ہے نا, سنی ہوئی باتیں کرتا ہے, سٹیلنگ کرتا ہے. آقا علیہ السلام نے یکا یک پہلی بار یہ باتیں کی, پتہ چلتا ہے کہ انسانی پلاننگ نہیں ہے, یہ خدا داد منصوبہ ہے. ایسے ہی تھوڑا اور سن لیجئے عزیزان گرامی. یہ تو میں نے صرف آپ کو 3 آیتیں سنائی ہیں, حدیثیں سنیے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے, بخاری اور مسلم میں ہے. آقا نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی. مجھ سے پہلے بنی اسرائیل میں لوگوں کی اصلاح کا کام نبیوں کے ذمہ تھا. ایک نبی کی وفات ہوتی تھی, اس کی جگہ پہ دوسرا نبی آ جاتا تھا. وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي, فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. وَسَيَكُونُ خلفاء, فرمایا اب میرے بعد خلیفے ہوں گے. فیکسرون, اور بہت سارے ہوں گے. قالوا ماذا تأمرنا یا رسول اللہ, صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ جب آپ کے خلیفے بہت سارے ہوں گے تو ہم کس کے پیچھے لگیں, ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا فو بیعت الاول فالاول, جس کے ہاتھ پہ بیعت کر لو اسی کی بیعت کو نبھاؤ, اسی کی بیعت کو نبھاؤ. آتو حقہم, تم ان کا حق ادا کرتے رہنا. فإن اللہ سائلہم اما استرعاہم, اللہ تعالیٰ ان کی پبلک کے بارے میں خود ان سے پوچھ لے گا. اب اس آیت حدیث میں ایک ایک لفظ ختم نبوت کا ثبوت ہے. بنی اسرائیل کے نبی جو پے در پے آتے تھے وہ کون سے ہوتے تھے؟ وہ سارے صاحب کتاب نہیں ہوتے تھے. کتاب والا تو عرصے کے بعد نبی تشریف لاتا تھا نا. تو حضور فرما رہے ہیں وہ جو مسلسل آتے تھے نا نبی, اور جن کی اکثریت بے کتاب ہوتی تھی, فرمایا اب لا نبی بعدی, میرے بعد ایسا بھی نبی کوئی نہیں آئے گا. کوئی ذلی بروسی نہیں آئے گا, کوئی صاحب کتاب بے کتاب نہیں آئے گا, کوئی انڈر ورکر نہیں آئے گا, کوئی ماتحت نبی نہیں آئے گا. اور اب کون آئیں گے؟ سیکون خلفاء. حضور کو نبی کے لفظ نہیں آتا تھا, آتا تھا. آپ نے نہیں بولا میرے بعد نبی ہوں گے, فرمایا میرے بعد خلیفے ہوں گے, اور کثرت سے ہوں گے. کثرت کا لفظ بھی بتا رہا ہے, اس پہ ایک ایک لفظ رد قادیانیت پر دال ہے. اور پھر صحابہ نے پوچھا حضور ہم کس کے پیچھے چلیں؟ فرمایا ایک کی بیعت نبھاؤ, ایک کی بیعت نبھاؤ. یہ بیعت سے مراد بھی آپ بھی سن لیں, یہ بیعت وہ پیروں والی بیعت نہیں ہے. یہاں بیعت سے مراد حکمران کے ہاتھ پر کی جانے والی بیعت ہے. پیر بد عقیدہ ہے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اس چیز نے بہت زیادہ لوگوں کا نقصان کیا ہوا ہے. پیر کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. پیر بد عقیدہ ہے, پیر ایمان سے خارج ہے, پیر سنیت سے خارج ہے, ایسے پیر کی بیعت توڑ دینا مرید پر واجب ہے. اچھا جی, اب یہ اس حدیث کے آخری الفاظ کیا تھے؟ تم ان کا حق ادا کرتے رہنا حکمرانوں کا, اور ان سے غلطیاں ہوئیں تو اللہ ان سے خود پوچھ لے گا. اس کا مطلب وہ معصوم نہیں ہوں گے, غلطیاں ان سے ہوں گی. یہ ختم نبوت کا کئی اعتبار سے ایک حدیث کے اندر اعلان موجود ہے.
اسی طرح یہ بخاری مسلم حدیث میں نے بتائی نا، انہی دو کتابوں میں اور بے شمار کتابوں میں ایک اور حدیث بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی، میری مثال اور میرے سے پہلے نبیوں کی مثال ایسے ہے کہ مثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ فی زاویۃ، جیسے ایک بندے نے خوبصورت محل بنایا ہو لیکن ایک اینٹ میں جگہ چھوڑ دی ہو، خالی جگہ ایک اینٹ کی کونے میں رہنے دی گئی، فجعل الناس یطوفون بہ، لوگ آئے محل میں گھوم پھر کر دیکھا، یقولون هل وضعت هذه اللبنہ، محل بڑا خوبصورت ہے لیکن یہ ایک اینٹ کی جگہ کیوں خالی رہ گئی؟ فرمایا انا اللبنۃ وانا خاتم النبیین، نبیوں کے محل کی آخری اینٹ میں ہوں اور میں ہوں خاتم النبیین۔ اچھا جی، میں نے آپ کو جلدی حدیثیں سنائی، اسی طرح اور بے شمار حدیثیں موجود ہیں، سینکڑوں حدیثیں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیکون فی امتی کذابون دجالون ثلاثون، میرے بعد میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے، کلہم یزعم انہ رسول اللہ، ان میں سے ہر ایک یہ کہے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ایک بات پہ آپ غور پتہ نہیں کر رہے ہیں کہ نہیں، وہ پچھلی حدیث میں بھی حضور نے پڑھا تھا انا خاتم النبیین، نبیوں کے محل کی آخری اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں، اور اس حدیث میں کیا ہے؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ لفظ خاتم قرآن میں ہے، حضور علیہ السلام اس کی وضاحت کر رہے ہیں، کبھی نبیوں کے محل کی آخری اینٹ سے اور کبھی ساتھ لا نبی بعدی فرما کر آقا وضاحت فرما رہے ہیں کہ خاتم کا معنی دیکھنا ہو تو کسی اللہ تعالی سے نہ سمجھو بلکہ محمد مصطفیٰ کی حدیث سے سمجھو۔ اچھا جی، ایک اور حدیث میں آتا ہے، اب یہ ترمذی وغیرہ میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، بے شک رسالت اور نبوت دونوں منقطع ہو گئیں۔ اب یہ نیا لفظ ہے، انقطاع یہ نیا لفظ ہے، آخری ہونا، لا نبی بعدی، نبیوں کے مال کی آخری اینٹ، میرے بعد جتنے ہوں گے وہ جھوٹ بولیں گے، اور یہاں ایک نیا لفظ بولا کہ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، بے شک رسالت اور نبوت دونوں منقطع ہو گئیں۔ اب انقطاع کیا ہوتا ہے؟ ایمانداری سے سوچو، ایسے کر کے تڑک کر کے کوئی چیز ٹوٹ جائے تو اسے کہتے ہیں منقطع ہو گئے۔ حضور کے بعد نبوت اور رسالت منقطع کا لفظ استعمال فرمایا، اور کیا فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا نہ کوئی نبی ہوگا، دونوں لفظ بول دیے تاکہ کوئی رسالت کے پردے میں چھپنا چاہے تو بھی نفی، کوئی نبوت کے پردے میں چھپنا چاہے تو بھی نفی۔ فرمایا رسول اور نبی یہ دو ہی اللہ کی طرف سے بھیجے جانے والوں کے لیے لفظ استعمال ہوتے رہے ہیں، پیغمبروں کے لیے یا ان کو رسول کہا گیا ہے یا ان کو نبی کہا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا رسول بعدی ولا نبی، نہیں میرے بعد کوئی رسول ہوگا نہ ہی میرے بعد کوئی نبی ہوگا۔ اور سنیے ایک حدیث میں آتا ہے اول الانبیاء آدم و آخرہم محمد، سب سے پہلے نبی کا نام آدم ہے، آخری نبی کا نام محمد ہے۔ یہ طبرانی میں حدیث موجود ہے کتاب الاوائل کے اندر، اول ہوں آدم، آخر ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اب بتاؤ اول سے پہلے کچھ ہوتا ہے؟ اول سے پہلے کچھ نہیں تو پھر مان لو کہ آخر کے بعد بھی کچھ نہیں۔ اول سے پہلے کوئی ذلی، کوئی بروزی، کوئی ماتحت، کوئی انڈر ورکر، کوئی بے کتاب، کچھ نہیں، تو پھر آخر کے بعد بھی نہ کوئی ذلی ہے، نہ کوئی بروزی ہے، نہ کوئی بے کتاب ہے، نہ کوئی انڈر ورکر ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں حدیثوں کے انبار آپ کی خدمت میں رکھے جا رہے ہیں۔ ایک حدیث بخاری اور مسلم میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار تھا، آپ جب بھی کسی غزوے پر، جنگ پر تشریف لے کے جاتے تھے، کسی نہ کسی صحابی کو اپنے پیچھے خلیفہ بنا کے جاتے تھے۔ یہ لفظ خلیفہ کا ان تمام صحابہ کے بارے میں حدیثوں میں موجود ہے جن کو حضور جنگ پہ جاتے ہوئے پیچھے مدینے کے اندر خلیفہ بنا کے گئے تھے۔ ہر جنگ میں کسی نہ کسی کو خلیفہ بنایا جاتا۔ ایک جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو جنگ تبوک پر جاتے ہوئے پیچھے اپنا خلیفہ بنایا۔
آپ نے عرض کیا حضور میں بچوں اور عورتوں میں رہ جاؤں گا؟ آپ کا مطلب یہ تھا کہ میں مرد میدان ہوں، میں جنگ کرتا ہوا اچھا لگتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی آپ اس پر خوش نہیں ہو کہ آج آپ کا میرا وہی تعلق ہے جو ہارون کا موسیٰ سے تھا؟ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، پیچھے ہارون کو اپنا خلیفہ بنا کے گئے، آج میں تبوک جا رہا ہوں، پیچھے آپ کو اپنا خلیفہ بنا کے جا رہا ہوں، الا انہ لا نبی بعدی، فرق یہ ہے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب اور حدیثیں قبلہ ختم ہونے کو نہیں آتی۔ ایک حدیث سنیے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد علی جامع ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے حد کر دی، باقی ساری ختم نبوت پر باتیں ایک سے بڑھ کر ایک واضح کی، اور بالآخر یہاں تک فرما دیا لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا لکان عمر بن الخطاب، تو عمر بن خطاب نے ہونا تھا۔ آپ دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں بہت ساری حدیثیں صحیح حوالوں کے ساتھ پیش کرتا ہوا چلا آ رہا ہوں۔ یہاں تک حدیث مسلم میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا العاقب، اب یہ بالکل نیا لفظ ہے، میں عاقب ہوں۔ عاقب آپ بھی جانتے ہیں عاقبت کیا ہوتی ہے؟ آخرت۔ اللہ تیری عاقبت چنگی کرے، اس کا ہمارا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عاقبت کا مطلب ہے آخرت۔ آقا فرما رہے ہیں انا العاقب، میں عاقب ہوں، میں آخری ہوں۔ اچھا یہاں اتنا آقا فرما دیتے تو کافی تھا، آقا نے اور بھی کرم کی حد کر دی۔ آقا نے فرمایا والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ اب ممکن ہے ختم نبوت شرارت پہ آ جائیں تو بات الگ ہے، خدا کی قسم مسلمانوں کے پاس جتنے ختم نبوت پہ دلائل ہیں کوئی مائی کا لال ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ اب تھوڑا آگے چلتے ہیں، میں نے آپ کو 3 آیتیں اور یہ کوئی 8-10 حدیث اور بہت جلدی ڈائریکٹلی ٹو دا پوائنٹ مضبوط دلائل سنائے ہیں۔ میں نے خطیبانہ کھینچا تانے سے کام نہیں لیا، چونکہ چنانچہ سے کام نہیں لیا۔ دنیا کفر سن لے کہ مسلمان مضبوط بات کرنا بھی جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے ہمارے اندر کچھ بھولے خطیب بھی ہوں گے، ہوتا رہتا ہے، لیکن یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمک کھانے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا حق ادا کرنے والے مضبوط لوگ بھی ہمارے اندر ہی موجود ہیں۔ اور سنیے، یہ تو تھا قرآن اور حدیث۔ اب صحابہ کرام کا رویہ دیکھیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا تو مسلمہ کذاب نے نبوت کا اعلان کیا ہوا تھا، تو اس کے ساتھ 40,000 کی فوج تھی۔ کتنی فوج تھی؟ نام لینا آسان ہے، 40,000 بندہ چند سالوں میں جمع کرنا بڑا مشکل نہیں ہے۔ یہاں سے اندازہ لگا لو کہ یہ گمراہ لوگ بہت سارے بندے اپنے ہاتھ میں کر لیتے ہیں۔ آج جو نیٹ پہ چڑھ جائے، چٹپٹی باتیں کر لے، مذہب کے نام پہ ٹک ٹاک کر لے، بہت سارے لوگ اس کے فالوور بن جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو سچا سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ تم جیسے مسلمہ کذاب اس سے پہلے 40,000 بندے چند سالوں کے اندر اپنے ساتھ کر چکے تھے۔ یہ فالوئنگ کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو جاہل نوجوان ہیں، یہ ٹک ٹاک کو پسند کرتے ہیں، گالی گلوچ کو پسند کرتے ہیں، لطیفوں کو پھڑاخوں کو پسند کرتے ہیں، اس لیے ان کی طبیعت کی شوخی تمہارے کام آ گئی، ورنہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر تمہاری خرافات بکواسات جب رکھی جائیں گی انشاءاللہ تعالی فقیر بھی ادھر ہی ہوں گے، لگ پتہ جائے گا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی، اور صدیق اکبر اس امت میں وہ مقام رکھتے ہیں۔ نبی حضرت پیر میرڑی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک خوبصورت بات لکھی ہے، سیف چشتیائی کے صفحہ نمبر 15 پہ۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ نے مطلع القمرین میں یہی باتیں لکھی ہیں۔ یہ دونوں بزرگ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اس امت میں سب سے افضل تو ابو بکر صدیق ہیں،
حضرت سیدنا علی المتضار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان خیر هذه الامت ابو بکر ثم عمر، اس امت میں سب سے افضل بندے کا نام ابو بکر ہے، اس کے بعد عمر ہے۔ اب یہ بات کیا ہے، میں کہنا کیا چاہتا ہوں، اس کا ختم نبوت سے کیا تعلق ہے؟ ان اللہ کے پیاروں نے صدیق اکبر کی افضلیت کو، پیر مہر علی شاہ صاحب نے صدیق اکبر عمر فاروق کی افضلیت کو دلیل کے طور پر پیش کیا ہے کہ اگر نبوت ملتی تو ان کو ملتی جو امت میں سب سے افضل ہیں۔ اچھا ایک بات ذرا غور سے سنو، افضل اس امت میں ابو بکر صدیق اور وہ نبی نہ بنے تو مرزا امت میں افضل نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں صاحب موجود ہے کہ افضل ابو بکر ہے۔ مرزا افضل نہیں ہے اور یہ نبی بن جائے تو مطلب کیا ہوا؟ ذرا غور سے سننا، ذہین آدمی بیٹھے، افضل صدیق اکبر وہ نبی نہیں، مرزا افضل نہیں ہے اس امت میں، وہ بقول اس کے نبی ہے۔ اب دو میں سے ایک بات ہے، یا مرزا نبی نہیں یا مرزا اس امت میں نہیں۔ امت میں تو افضل صدیق اکبر ہے اور وہ نبی نہیں ہے، یا مرزا نبی نہیں یا مرزا اس امت میں نہیں۔ دونوں چیزوں میں سے میں نہیں کہتا کہ ایسا کیجئے جو لگے آسان ویسا کیجئے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ میں نے آپ کو اردو میں شعر سنایا ہے، اصل میں یہ فارسی میں ہے۔ من نہ گویم کہ این کن و آن کن، میں نہیں کہتا کہ یہ کر یا وہ کر، مصلحت بھی وقار آسان کن، مصلحت دیکھ اور جو آسان لگتا ہے وہ کر لے۔ یا کہہ دے مرزا نبی نہیں یا کہہ دے مرزا اس امت میں نہیں۔ تو اس وقت صدیق اکبر میرا موضوع نہیں ہے، اس بات کا تعلق ہمارے بزرگوں نے ختم نبوت سے جوڑا ہوا ہے۔ اچھا جی، اب یہ اللہ کے پیارے مسلمہ قذاب کے خلاف جب ڈٹے تو اس امت میں ختم پہلے جو جنگ لڑی گئی تھی اس جنگ قذاب کے خلاف لڑی گئی۔ مسلمان بھائیوں آپ کو یہ بات بھی پتہ ہونی چاہیے کہ یہ جنگ ربیع الاول میں لڑی گئی تھی۔ لو جی، پھر تو میلاد شریف کے مہینے کے اندر ختم نبوت ڈٹ کے بیان کرنی چاہیے۔ خدا کی قسم البدایہ و نہایہ پڑھ کے دیکھ لیں، یہ جنگ ربیع الاول، پھر اس جنگ میں جو صحابہ ہے، آج امت کے لیے یہی راستہ متعین ہے کہ ختم نبوت پہ حرف آنے لگے، امت کا بچہ اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہانے کے لیے تیار ہو جائے۔ اچھا جی، ایک بہانہ مرزا لگاتا ہے، وہ بھی ذرا قابل توجہ ہے۔ مرزا کہتا ہے جی میں تو حضور کا غلام ہوں، میں حضور میں فنا ہوا، میرے حضور میں فرق ہی کوئی نہ رہا، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کشن گوئے زباد ازی، من دیگرم تو دیگری۔ یہ شعر مرزا باقاعدہ لکھتا ہے، کہتا ہے میں تو حضور میں فنا ہو کر حضور ہو گیا ہوں۔ اچھا ویسے دعویٰ چنگا نہیں کہا گیا، بے ایمانی کی حاضری ہوگی۔ ایک بات کروں آپ غور سے سنیں، پڑھ لکھے مجھے نظر آ رہے ہیں، یہ بچے جب شور مچا رہے تھے تو مجھے سمجھ آ رہے تھے یہ بچے ہیں ان کو کھلایا جا رہا ہے۔ سنجیدہ لوگ ان بچوں کی زیادہ حال وہی سے پریشان ہو رہے تھے اور میں ان پریشان ہونے والوں کی وجہ سے پریشان ہو رہا تھا کہ کئی دن سے منافع ہو جائے۔ پختہ بات کرنے لگا، دعوے کو گھرل مرل کر دیتی ہے۔ جو سچی مچی فنا ہوتا ہے وہ دعویٰ نہیں کرتا۔ دعویٰ بذات خود فنا نہ ہونے کا ثبوت ہے، دعویٰ بذات خود دوئی کا ثبوت ہے۔ جب فنائیت کاملہ مل جاتی ہے زبان گنگ ہو جاتی ہے۔
آگے چلیے مرزا کہتا ہے کہ صدیق کی کھڑکی کھلی ہے، وہ کھڑکی ہے فنا فر رسول کی، میں اس صدیق کی کھڑکی سے گزر کر نبی بنا ہوں۔ یہ مرزا قادیانی کی کتاب ایک غلطی کا ازالہ، صفحہ نمبر 4 اور شیطانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 206۔ دوبارہ بتاؤں تاکہ یہ نہ سمجھو کہ تکے لگا رہا ہے۔ ایک غلطی کا ازالہ صفحہ نمبر 4، شیطانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 206۔ یہاں مرزا لکھتا ہے، میں نے حوالہ ریپیٹ کیوں کیا ہے؟ ریپیٹ اس لیے کیا ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ بقائمی ہوش و حواس بول رہا ہے۔ یہاں مرزا لکھتا ہے کہ میں صدیق کی کھڑکی سے گزر کر نبی بنا ہوں۔ اب آپ کو میں صدیق کی کھڑکی والی بات پہلے سمجھا لوں کہ صدیق کی کھڑکی ہے کیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، اب ظاہر ہے یہ چوٹی کی کتابیں ہیں۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سدوا کل خوخۃ الی المسجد الا خوخۃ ابی بکر۔ مسجد کے ارد گرد تمام صحابہ کے گھر تھے، اور ہر صحابی نے اپنی سہولت کے لیے مسجد میں آنے کے لیے اپنے گھر سے کھڑکی کھولی ہوئی تھی، مسجد میں کھلتی تھی کھڑکی تاکہ گھر سے نکلو مسجد میں آؤں۔ پکے نمازی ہوتے تھے نا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال فرمانے سے 3 دن پہلے یہ اعلان فرمایا، کیونکہ آپ کو سمجھ آ رہی تھی کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، آپ سمجھتے تھے، تو آقا نے فرمایا چونکہ صدیق اکبر نے حضور کے بعد مصلی امامت پہ کھڑا ہونا تھا، حضور نے ان کو مصلی پہ کھڑا کیا بھی تھا، 17 نمازیں انہوں نے صحابہ کرام کو پڑھائی بھی تھی۔ تو آقا اس مصلحت کے پیش نظر فرمانے لگے کہ سدوا کل خوخۃ الی المسجد الا خوخۃ ابی بکر، مسجد میں آنے والی کھلنے والی تمام کھڑکیاں بند کر دو، کوئی بندہ اپنے گھر کی کھڑکی سے مسجد میں نہ آئے، ہر بندہ گلیوں گلی ہو کے مسجد میں آیا کرے، الا خوخۃ ابی بکر، ایک ابو بکر کو اجازت ہے اس کی کھڑکی کھلی رہے۔ اچھا اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ وہ کھڑکی ہے جس کی بات مرزا کرتا ہے کہ صدیق کی کھڑکی کھلی ہے۔ اب یہ کھڑکی ذرا سوچو، میں نے آپ کو اس لیے ٹھکورا تھا کہ پڑھے لکھے بندے ذرا غور کرنا، اس کھڑکی کے ساتھ نبوت ملنے کا کیا تعلق ہے جی؟ اب میں سچ بولوں تو بولوں نا کہ اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوچ، اور صدیق کی کھڑکی کا تو یہ پس منظر ہے۔ اچھا ایک اور بات کروں، صدیقی کھڑکی میں سے گزر کے مرزا کہتا ہے میں نبی بن گیا، اور خود صدیق اکبر جو کھڑکی کے مالک ہیں وہ نبی نہیں بنے۔ بدبختی کی حد ہو گئی یار، تم لوگوں نے جھوٹ پہ کمر ایسی باندھی ہے، اور اس جھوٹے کو ماننے والوں پر حیرت ہوتی ہے۔ یار خدا کی قسم تم میں ایم اے بی اے ایف اے تو دور کی بات ہے، کوئی میٹرک 8 پڑھا ہوا یا کوئی سوجھ ہوئے والا سینسیبل بندہ بھی ہے تو میری اس گفتگو کو سننے کے بعد آج سے مرزے پہ تبرے بولنا شروع کر دے۔ اس نے کیا گند مارا ہوا ہے، یوں دلائل دیے جاتے ہیں۔ اچھا ایک اور بات سنو، کیا صدیقی کھڑکی سے مراد فنا فی الرسول ہونا ہے؟ تو کوئی صحابی کوئی بھی فنا فی الرسول نہیں تھا۔ تو خدا کی قسم درجہ بدرجہ ارلیئر یا لیٹر تمام کے تمام صحابہ فنا فی الرسول تھے۔ میں سوچ کے بولنے کا اللہ کی توفیق سے عادی ہوں، میرے الفاظ تول لینا بعد میں۔ کوئی بھی صحابی فنا فی الرسول نہیں تھا۔ میں ایک ایک صحابی کی بات بتاؤں، آپ حیران رہ جائیں کہ کس قدر فنا فی الرسول تھے۔ الریاض النظر میں اور ازالۃ الخفاء وغیرہ میں کتابوں میں ایک حدیث موجود ہے، وہ واقعہ ہے سیدنا علی مرتضیٰ کا۔ صحابہ کے واقعات کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت تھا، تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے، خواب دیکھ رہے ہیں۔ خواب میں دیکھا کہ میں صبح کی نماز میں مسجد نبوی میں گیا ہوں، اور مسجد شریف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد مسجد کے محراب کے ساتھ اس طرف آقا تشریف فرما ہو گئے، چہرہ اقدس لوگوں کی طرف تھا۔
اتنے میں مسجد کا باہر والا دروازہ کھٹکا، ایک صحابی گئے، کون ہے، کیا بات ہے، ایک خاتون دروازے پہ کھڑی تھی، اس نے باہر پردے میں کھڑے ہو کر کھجوروں کا ایک تھال آگے بڑھایا، صحابی نے وہ تھال پکڑا، فاروق اعظم کی خدمت میں لا کے رکھ دیا، فاروق اعظم نے کھجوریں تقسیم کی، ایک ایک کھجور ہر صحابی کو آ گئی۔ حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں، فرماتے ہیں میں بھی صف میں موجود تھا، میں نے دل میں سوچا کھجوریں بڑی مزیدار ہیں، کاش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور اور دے دیں۔ حضور نے دوسری کھجور نہیں دی، حضرت علی کو آنکھ کھل گئی۔ وہ فرماتے ہیں میں جیسے ہی اٹھا، یہ مرتضیٰ کریم خود واقعہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں جب میں اٹھا تو صبح کی نماز کا ٹائم تھا، میں سیدھا مسجد پہنچا، آگے گیا تو جہاں میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ حضور نے نماز پڑھائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، واقعی وہاں پر عمر فاروق نماز پڑھا رہے تھے، کیونکہ فاروق اعظم کا زمانہ خلافت تھا، فاروق اعظم نے نماز پڑھائی، اور جہاں میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محراب کے ساتھ عوام کی طرف چہرہ کر کے بیٹھ گئے ہیں، وہاں پر سچی مچی عمر فاروق بیٹھ گئے، اور اتنے میں ایک دروازہ کھٹکا تو عورت نے کھجوروں کا تھال آگے بڑھایا، ایک بندہ تھال لے کے آیا، فاروق اعظم کے سامنے وہ تھال رکھ دیا، فاروق اعظم نے ایک ایک کھجور سب میں تقسیم کر دی۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں نے دل میں سوچا کاش عمر ایک ایک کھجور اور دیں۔ عمر فاروق بول پڑے، کہتے ہیں اے علی، رات کو خواب میں کوئی نبی پاک نے دوسری کھجور دی تھی؟ اب بتاؤ یہ فنا فی الرسول ہے کہ نہیں؟ لیکن اس کے بارے میں، اس اللہ کے پیارے کے بارے میں حضور کا کیا فرمانا، جس کا یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے، وقت کا قطب ہے کہ نہیں؟ قطب اپنے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنی میں جانشین ہوتا ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا۔ اس قدر فنا فی الرسول بندہ ہے، ہستی ہے، لیکن حضور اس کے بارے میں نبوت کی نفی کر رہے ہیں کہ اگر کوئی ہونا ہوتا، مطلب یہ کہ اس کے اندر صلاحیتیں ساری ہیں، لیکن ختم نبوت کا اعلان ہو چکا ہے، آپ کسی کو نبوت نہیں مل سکتی۔ عزیزان گرامی، نیٹ پہ ایک اور سوال اس وقت بڑا رومنگ کویسچن ہے، قادیانی اپنے طور پہ اگرچہ ان پر پابندیاں ہیں، لیکن وہ اپنا شر پھیلانے کے لیے پوری کی پوری کوششیں کرتے پھر رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان کو ہم نے سمجھانا ہوتا ہے تو ہمارا نوجوان اپنے علماء کے پاس آ کے بیٹھتا ہی نہیں، اور جب کہیں جا کے پھنستا ہے، بیڑا غرق کر کے آ جاتا ہے، اپنے ابا جی کو آ کے پریشان کرتا ہے، اس وقت ابا جی کو بھی یاد آتا ہے پتر نو مولویوں کو لے جاویے۔ ابا جی کمزوری دور کیجئے، اپنے بیٹے کو اب علماء کے پاس لے جائیے، اچھے علماء کے پاس لے جائیے، اللہ والوں کے ہاتھ پہ بیعت کرائیے، جاہلوں کو چھوڑیے، تاکہ وہ وقت ہی نہ آئے کہ آپ کے بچے کو اب سمجھایا جائے، سر میں پانی ڈالا جائے، وہ قبول نہ کرے، پانی سر سے اوپر گزر چکا ہوگا، زہر زیادہ اتر جائے، شفا نہیں ہوتی۔ وقت پہ اپنے بچوں کو کنٹرول کیجئے۔ نیٹ پہ کیا آ رہا ہے، ایک قادیانی لڑکا ہے، وہ ہمارے علماء نوجوانوں کو ورغلانے کے لیے اس نے چند جملے گھڑے ہوئے۔ وہ کیا کہتا ہے، تم لوگ جو ہمارے خلاف بولتے ہو تو تم نے یہ سنا ہوا ہے کہ مرزا نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تمہارے مولوی نے تمہیں بتایا۔ بھئی ہم سے تو پوچھو، ہم کہتے ہیں مرزا نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، وہ تو صرف امام مہدی اور مسیح ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اور اس بارے میں اگر پوچھنا ہے تو ہم سے پوچھو، ہم پرائمری سورس ہیں، تمہارا مولوی سیکنڈری سورس ہے، تم سیکنڈری سورس سے پوچھتے ہو، پرائمری سورس سے نہیں پوچھتے ہو۔ ہم کہتے ہیں مرزا نبی نہیں، وہ تو صرف مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اب یہ نیٹ پہ سوال موجود ہے، اب اس سوال کے پر خچے اڑتے دیکھنا، کیسا چٹپٹا سوال بنا جی، پرائمری اور سیکنڈری کے لفظ بول کے نوجوان ہمارا بے وقوف ہوتا ہے، انگریزی کے لفظ سن کے بک جاتا ہے۔ تو انگریزی میں کیا رکھا ہے، سننے رہی ہو میری تقریر میں کتنے میں انگریزی کے لفظ بول رہا ہوں، انگلش بول لینا، it is just nothing۔
انگلش کو تو امریکہ کی کتیاں بھی جانتی ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ کون سی بڑی بات ہے؟ جواب سنیے، جواب یہ ہے کہ پرائمری سورس صاحب تم خود بھی پرائمری سورس نہیں ہو، تم سے پہلے مرزا قادیانی خود واقع ہے، وہ تمہارا پرائمری سورس ہے اور تم سیکنڈری سورس ہو۔ مرزا قادیانی کہتا ہے میں نبی ہوں، تم کہتے ہو وہ نبی نہیں وہ مہدی ہے، یہیں سے تمہارا تو رگڑا نکل گیا، بیڑا تمہارا غرق تمہارا مرزا نے خود کر دیا۔ پرائمری سورس صاحب تم سیکنڈری سورس ہو، پرائمری سورس مرزا قادیانی ہے۔ اسی کتاب جو میں نے ابھی آپ کو بتایا اس میں لکھتا ہے کہ میرے اس کتاب کا نام ہے ایک غلطی کا ازالہ۔ وہ غلطی کیا تھی؟ کہتا ہے میرے ماننے والے مجھے نبی نہیں کہتے۔ غلطی کا ازالہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ لوگوں نے میرے بارے میں میرے ماننے والوں کو کہا کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، میرے ماننے والوں نے کہا نہیں نہیں وہ تو صرف امام مہدی ہے یا مسیح ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ کہتا ہے مجھے سینکڑوں نہیں ہزاروں مرتبہ بارش کی طرح الہام ہوا کہ مرزا تو نبی ہے۔ حتیٰ کہ اسی صفحے پہ لکھتا ہے، کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ، کہتا ہے یہ سورۃ فتح کی اس آیت میں مجھے محمد بھی کہا گیا ہے، مجھے رسول بھی کہا گیا ہے۔ یہ بکواس پوری کرتا ہے۔ اب جرت ہے نا تو وہ پرائمری سورس صاحب ذرا سامنے آئیں، بات دلیل سے کرنا، گالیوں سے نہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کھڑکا کے رکھ دیں گے حضور کے غلام ابھی زندہ ہیں۔ میں نے اس کا ایک سوال تھا جس کا جواب دیا ہے، کیونکہ ذرا سطحی سوال تھا، اور بھی اس کے سوالات ہیں، ہم نے اپنے سالانہ محفلوں اور خطابات میں ان کے جواب دے رکھے ہیں، تو بعض اوقات پبلک کا لیول دیکھنا پڑتا ہے۔ اب آپ کیا کر سکتے ہو؟ آپ کو تو میں نے یہ ساری باتیں بتا دی۔ آپ کے محلے میں، آپ کی گلی میں، آپ کے پڑوس میں کوئی قادیانی رہتا ہو تو پھر تو آپ کو اس کے ساتھ پھڈا پڑے گا، لیکن آپ میں سے اکثریت ایسی ہے جس نے قادیانی شاید کبھی دیکھا ہی نہ ہو۔ تو یہ مذہبی طبقہ، علماء لوگ، مولوی لوگ آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ یہ باتیں کرنے کا آپ سے کیا فائدہ؟ ہاں فائدہ ہے یارو، اتنا تو کر سکتے ہو نا کہ تمہارا بچہ کالج یونیورسٹی میں آ جائے تو کہیں نہ کہیں کسی قادیانی سے متھا لگ سکتا ہے، تو اپنوں سے رابطہ رکھو۔ نمبر 2، اپنوں کی کتابیں پڑھو۔ ختم نبوت زندہ باد کے نام سے نعرے لگائے جاتے ہیں، مجھے یہ نعرہ بڑا پیارا ہے، لیکن جب میں نعرہ لگانے والے سے پوچھتا ہوں نا کہ تم نے ختم نبوت پر کتنی کتابیں پڑھتی ہے، تو جواب ہوتا ہے 0۔ تو اس وقت میرا دل کرتا ہے کہ اگر یہ میرے بیٹوں کی جتنا عمر کا ہے نا تو باپ بیٹے کو تھپڑ مار سکتا ہے نا، پھر میرا دل کرتا ہے کہ میں منہ پہ رکھ کے چنڈ مار، لیکن منہ پہ مارنا جائز نہیں ہے، الگ بات ہے۔ بات غصے کی کر رہا ہوں۔ دکھ کی بات ہے کہ ہمارا نوجوان کتاب پڑھنے کے لیے تیار نہیں، ایک ایک موٹر سائیکل پہ 3 لڑکے بیٹھ کے کودنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیمانڈ نہیں ہے، دین کی غیرت کرنی چاہیے اور دین کی خاطر لٹریچر پڑھنا چاہیے، مکمل معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ ایک کام اور بھی کیجیے، وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، قادیانیوں کی مصنوعات سے بائیکاٹ کیجیے۔ آپ جانتے ہیں کہ شیزان ان کی ہے، آپ جانتے ہیں کہ بعض گرم مثالیں ان کے ہیں، تو جب ایسا ہے آپ کے نوٹس میں ایک چیز آ جائے، ایک قادیانی کیوں، آپ کوکا کولا کیوں پئیں، آپ پیپسی کیوں پئیں؟ اگر مسلمان میں غیرت ہو، خدا کی عظمت کی قسم، یہ ساری کی ساری کمپنیاں ود ان اے منتھ فلاپ ہو کے رہ جائیں اگر مسلمان ان کو پینا بند کر۔ یہ تو آپ کے کرنے کا کام ہے نا، یہ تو ایزیلی کر سکتے ہو۔ میں نے آپ کے سامنے جتنی گزارشات پیش کی ہیں آپ نے دیکھا، قرآن کی بہت سی آیتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں عربی پڑھ پڑھ کے آپ کو سنائی ہے، تمام صحابہ کا متفق کا فیصلہ اور اجماع بالسیف آپ کے سامنے رکھا ہے، اور مرزے کا یہ جو فلاں فی الرسول ہونے کا ڈھونگ اس نے رچایا اور صدیقی کھڑکی کے راستے نبی بننے کی کوشش کی ہے، اس کی اس دلیل کے میں نے بخیے ادھیڑ دیے ہیں۔ اور آخر میں آپ کو یہ بھی عرض کیا ہے کہ قادیانیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے علماء کیا کر سکتے ہیں، طلباء کیا کر سکتے ہیں، اور پبلک اور جنرل عوام کیا کر سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس فتنے کا تدارک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میں پردیسی ہوں، دور سے آیا ہوں، طبیعت میری ٹھیک نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب خطاب کرتا ہوں تو اللہ توفیق دے دیتا ہے۔
مجھے اب اجازت چاہیے، میں نے کھانا وانا کھا لیا ہے قبلہ، آپ مجھے تاکہ میں بیڈ پہ جا کے کچھ دیر آرام کر سکوں. وما علینا الا البلاغ.